السلام علیکم پیارے بچوں، میرا یہ کلاس 8 کے لیے ہے، سبجیکٹ ہے سائنس، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے لیسن ساؤنڈ سے جو کچھ آخری کوشچن بچے ہیں، یعنی کوشچن نمبر 10 سے کوشچن نمبر 13 تک۔ انہی کوشچنز کے ہم یہاں پہ آج آنسرز دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کو ایکسپلین بھی کریں گے۔ کوشچن نمبر 10 جو ہمارے پاس ہے، ایکسپلین ان وٹ وے نوائز پولوشن از ہارمفل ٹو ہیومن۔ ہمیں یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو نوائز پولوشن ہے، یعنی جو انوانٹیڈ ساؤنڈ جو ہے، یہ کیسے انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جواب میں اس کے ہم لکھتے ہیں، نوائز پولوشن کین لیڈ ٹو اے نمبر آف ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس، سم آف دیم آر ایز فالوز۔ یعنی یہ جو نوائز پولوشن ہے، یہ انسان کے لیے بہت سے ہیلتھ ایشوز جو ہے پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کی صحت میں بہت ساری پرابلمز کھڑا کرتا ہے، جن میں کچھ پرابلمز کا ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، جیسے ہیئرنگ لاس، انسومنیا، انیبلٹی ٹو سلیپ، ہائپر ٹینشن، سیور ہیڈیک، سٹریس۔ یعنی یا تو انسان سن نہیں سکتا ہے، یا انسان کی جو نیند ہے، انسان کی نیند میں پریشانی ہوتی ہے، انسان سو نہیں سکتا ہے، یا اس کا جو ہائپر ٹینشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا سر درد، یا اسی طرح کوئی اور سٹریس دباؤ وغیرہ ہو سکتا ہے اس نوائز پولوشن کی وجہ سے۔ سوال نمبر 11 جو ہے، یور پیرنٹس آر گوئنگ ٹو بائی اے ہاؤس، they have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. اس سوال میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہے تو وہ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس دو آپشنز ہے، دو چوائسز ہے۔ ایک گھر وہ ہے جو بالکل روڈ کے پاس ہے، اور دوسرا گھر جو ہے وہ 3 lanes away from the road، یعنی روڈ سے بہت دور ہے۔ تو ہماری کیا رائے ہوگی پیرنٹس کو کہ ہم کون سا گھر خریدیں؟ تو ہمیں یہاں پہ اس کا جواب لکھنا ہے، دیر ول بی مور نوائز ان دا ہاؤس وچ از along روڈ سائڈ۔ ظاہر سی بات ہے، جو گھر روڈ کے کنارے واقع ہو تو وہاں پہ زیادہ شور ہوگا ٹرانسپورٹ کا۔ دس از بیکاز نوائز پروڈیوسڈ بائی ٹرانسپورٹیشن ویکلز میں کاز ٹربل ٹو دا ریزیڈنٹس۔ تو وہ رہنے والے لوگوں کے لیے وہاں پہ وہ جو شور ہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے، تو وہ پریشانی ہمیشہ کرتا ہے۔ دا انٹینسٹی آف نوائز ڈیکریز ود دا ڈسٹینس بٹوین دا سورس اینڈ دا لسنر۔ اس کے برعکس اگر گھر روڈ سے دور ہوگا تو وہاں پہ جو یہ ڈسٹینس روڈ سے زیادہ ہے تو ساؤنڈ جو ہے وہاں پہ کم ہوگا۔ ہینس اٹ از بیٹر ٹو ٹیک ہاؤس دیٹ از 3 lanes away from the روڈ سائڈ۔ تو اچھا ہمارے لیے یہی ہوگا کہ ہم وہی گھر خریدنا چاہیں گے جو روڈ سے دور ہو، اور جہاں پر یہ نوائز جو ہے وہ کم ہو۔ تو اس میں ہمیں بہت ساری جو دقتیں ہوتی ہیں، جو ہم روڈ پہ جب رہتے ہیں تو وہ پریشانیاں ہمیں اس گھر میں نہیں ہوں گی۔ سوال نمبر 12 جو ہے، اسکیچ لیرنکس اینڈ ایکسپلین اٹس فنکشن ان یور اون ورڈس۔ ہمیں لیرنکس کا یہاں پہ ڈایاگرام دینا ہے اور اس کی فنکشنز۔ تو ڈایاگرام یہاں پہ ہم نے دی ہے، لیرنکس از اے پارٹ آف تھروٹ، یہ گلے کا ایک حصہ ہے۔ اٹ از ریسپانسبل فار پروڈکشن آف ساؤنڈ، اور یہی انسان میں جو لیرنکس ہوتا ہے، ساؤنڈ جو پروڈیوس ہوتی ہے انسان سے، تو اس کے لیے یہی لیرنکس جو ہے ریسپانسبل ہے۔ A sketch of human larynx is shown in the following figure۔ تو یہاں پہ دیا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ٹریکیا ہے، ووکل کارڈس ہے، تو ٹریکیا بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ووکل کارڈ جو ہے، جب ووکل کارڈس وائبریٹ کرتے ہیں تبھی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو ووکل کارڈس آپ نے یہاں پہ دیکھا ان کو۔ تو اب ہمیں اس کی فنکشنز جو ہے وہ یہاں پہ دکھانے ہیں۔ لیرنکس مووز وین وی سویلو سم تھنگ۔ جب ہم کوئی چیز سویلو کرتے ہیں، یعنی چبانے کے بعد جب ہم اس کو نگلتے ہیں،
تو یہ جو لیرنکس ہے یہ اس وقت موو کرتا ہے. ان سائڈ دا لیرنکس دیر آر 2 ووکل کارڈس. لیرنکس میں 2 ووکل کارڈس ہوتے ہیں اور وہاں ان ووکل کارڈس کے بیچ ایک چھوٹی سی گیپ ہوتی ہے، اور یہ جو چھوٹی گیپ ہوتی ہے یہ آئر کو ایلو کرتی ہے، آئر کو اپنے میں سے پاس ہونے دیتی ہے یہ گیپ. جب ہم کوئی کچھ بولتے ہیں تو یہ جو ہوا ہمارے اس ووکل کارڈ سے پاس ہوتا ہے یہ پھر ایئر از فورسڈ انٹو دس سمال گیپ. تو ایئر جب اس سمال گیپ میں چلا جاتا ہے تب یہ لنگس میں جاتا ہے. تو اس کے وجہ سے یہ جو ووکل کارڈس ہوتے ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز وائبریٹ کرتا ہے تو وہاں سے ساؤنڈ نکلتے ہیں. وائبریشن از امپارٹنٹ فار پروڈیوسنگ ساؤنڈ. سو یہ جو وائبریٹنگ آبجیکٹس ہے وہی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہماری باڈی میں یہ جو وائس آرگن جو ہے لیرنکس، تو وہاں پہ جو ووکل کارڈس ہے وہی ووکل کارڈ جب وائبریٹ کرتے ہیں تو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اور ساؤنڈ ان وائبریشنز کی وجہ سے ہم میں نکلتا ہے. اور کوشچن نمبر 13 جو ہے، لائٹننگ اینڈ تھنڈر ٹیک پلیس ان دا اسکائی ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ ایٹ دا سیم ڈسٹینس فرام اس. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? جب آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لائٹننگ اینڈ تھنڈر، یعنی یہ 2 چیزیں ہیں، لائٹننگ اور تھنڈر، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں وز ملت گگرائی. یہ ایک ہی ساتھ آسمان میں ہوتی ہے سیم ٹائم پہ، اور آسمان سے یعنی زمین سے جو ڈسٹینس ہے ان کی وہ بھی سیم ہے. لیکن یہ جو لائٹننگ ہے تو ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں، اور تھنڈر کی جو یہ آواز ہے وہ ہم لیٹر سنتے ہیں. یہ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے. دا اسپیڈ آف ساؤنڈ از لیس دین دا اسپیڈ آف لائٹ. ہر کسی چیز کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے. ساؤنڈ کی سپیڈ کم ہوتی ہے بنسبت لائٹ کے، اور یہ جو لائٹ ہے جب ایک ہی ساتھ یہ ہوتی ہے آسمان میں اور سیم ڈسٹینس ان کو کور کرنی ہے ہم تک پہنچنے میں، تو یہ جو لائٹ ہے وہ پہلے ہی پہنچ جاتی ہے بنسبت اس ساؤنڈ کے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لائٹنگ کو پہلے دیکھتے ہیں اور ساؤنڈ کو بعد میں سنتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس